السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ریاست میں 1300 کلومیٹر تک سڑکوں کی ترقی کو منظوری، مرکزی وزیر نتن گڈکری سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات۔ عثمان ساگر کو مشن کاکتیہ کے تحت ترقی دینے کا فیصلہ، تالاب کو خوبصورت بنانے کے لیے 4 رکنی کمیٹی کی تشکیل۔ ناانصافیوں کے خلاف فیصلہ لینے کا وقت آ گیا، سیمانچل کی عوام کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مشورہ۔ JNNURM کے تحت مستحق افراد کو پلاٹس الاٹ کیے جائیں، کلکٹر حیدرآباد سے اکبر الدین اویسی کی نمائندگی۔ اور خلاف قانون چلائے جانے والے حقہ سینٹرز پر پولیس کے دھاوے، سرپرستوں کو بلا کر نوجوانوں کی کونسلنگ۔ اور اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ دلی میں مرکزی وزیر فینانس ارون جیٹلی سے ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تلنگانہ کے پسماندہ اضلاع کی ترقی میں تعاون کی درخواست کی ہے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ نے FRBM کی حد میں اضافے کی درخواست کی ہے اور اس سلسلے میں ایک دستاویز بھی حوالے کیا ہے۔ ارون جیٹلی نے بتایا کہ اس مسئلے پر متعلقہ محکمہ غور کرے گا۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے دلی میں نیتی آیوگ کے اجلاس میں بھی شرکت کی۔ انہوں نے نقل و حمل، شاہراہوں اور جہاز رانی کے مرکزی وزیر نتن گڈکری سے بھی ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے بعض ریاستی سڑکوں کو قومی شاہراہوں کی حیثیت سے ترقی دینے کی درخواست کی، جن میں قومی شاہراہ نمبر 63 کو قومی شاہراہ نمبر 161 سے جوڑنے کا مطالبہ بھی شامل ہے، جو کرناٹک، تلنگانہ اور چھتیس گڑھ کو جوڑتی ہے۔ خبر ملی ہے کہ مرکزی وزیر نے 1300 کلومیٹر سڑک کی ترقی کو منظوری دے دی ہے اور اس سلسلے میں جلد ہی احکام جاری کیے جائیں گے۔ تلنگانہ حکومت نے نیو تلنگانہ ٹریجری کوڈ بنانے کے لیے محکمہ فینانس کے اسپیشل سیکریٹری پردیپ چندرا کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دیتے ہوئے احکام جاری کیے ہیں۔ پردیپ چندرا کی کمیٹی نے سیکریٹریٹ میں تمام محکمہ جات کے پرنسپل سیکریٹریز کے ساتھ اجلاس منعقد کیا اور اب تک کی آمدنی اور اخراجات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جن محکموں میں فنڈز کا استعمال نہیں ہوا ہے اس کو حکومت کے فلیگ شپ پروگرام پر خرچ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے سال 2015-16 کے بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالیاتی سال کے لیے 1,35,000 کروڑ روپے کا تخمینہ بجٹ تیار کیا جا سکتا ہے۔ اسکیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی 15 دن میں ایک مرتبہ منعقد ہوگا۔ وزیر فینانس راجندر نے یقین دلایا ہے کہ حکومت نے غریب عوام کے لیے جو پروگرامز شروع کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے گا۔ رویندر بھارتی میں سرکاری طور پر والمیکی جینتی تقاریب منعقد ہوئی، جس میں نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری اور لکشما ریڈی نے شرکت کی۔ وزیر فینانس راجندر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت نے جو پروگرام شروع کیے ہیں ان پر عمل آوری میں بینکرز کے عدم تعاون کی وجہ سے مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ایک ہی وقت میں سب کچھ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ نائب وزیر اعلیٰ کے سری ہری نے کہا کہ جو با والمیکی کو SC زمرے میں شامل کرنے کے وعدے پر حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر صحت لکشما ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حاصل کرنے کے بعد ریاست کی تعمیر نو کے لیے تحریک جاری ہے۔ حکومت تمام طبقات کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے۔ مشن کاکتیہ کے تحت عثمان ساگر کو ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے عہدیداروں کے ساتھ منعقدہ جائزہ اجلاس میں ان کو ہدایت دی کہ عثمان ساگر جھیل کو مشن کاکتیہ کے تحت تحفظ فراہم کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو خوبصورت بنایا جائے۔ وزیر موصوف نے اس سلسلے میں 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس کمیٹی میں آبپاشی، واٹر ورکس، ریونیو اور پولیس محکمے کے عہدیدار شامل ہیں۔ یہ کمیٹی عثمان ساگر کے حدود مقرر کرے گی اور پہلے مرحلے کے تحت 10 کلومیٹر کے علاقے کو خوبصورت بنائے گی۔ وزیر موصوف نے عہدیداروں کو 1 ہفتے کے اندر اس منصوبے پر عمل آوری کرنے کی ہدایت دی ہے۔
صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کی قیادت میں سیمانچل کے 6 اسمبلی حلقوں میں مجلسی امیدواروں کی انتخابی مہم جاری ہے۔ بیرسٹر اویسی نے اسمبلی حلقہ جات کوچہ دامن، کشن گنج، بائیسی، آمور، بلرام پور اور رانی گنج میں طوفانی دورے کرتے ہوئے پارٹی امیدواروں کے حق میں مہم چلائی۔ بیرسٹر اویسی نے کوچہ دامن اور کشن گنج میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ انہوں نے رائے دہندوں پر زور دیا کہ ناانصافیوں کے خلاف اب فیصلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور اتحاد کا ثبوت دیتے ہوئے رائے دہندوں کو اپنی آواز بہار کی اسمبلی میں پہنچانا چاہیے جو ان کے مسائل کو اٹھا سکے اور ان کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کو دور کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہوں سے سیمانچل کی عوام پسماندگی کا شکار ہیں اور اس کے لیے کانگریس، بی جے پی، آر جے ڈی، جے ڈی یو اور دیگر جماعتیں ذمہ دار ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ مخلص قیادت کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ دیوالی ہم بھی منائیں گے، پٹاخہ ہمارا ہوگا، دیا بھی تمہارا ہوگا، ہم تمہاری آنکھ سے والا پٹاخہ پھوڑیں گے انشاءاللہ۔ تم جو آج سارے ہندوستان میں لگا رہے ہو کہ بھائی بھائی کو ہندو مسلمان کو لانا، اتر پردیش کے دادری میں ایک غریب مسلمان کو اخلاق کو مروا دینا، کیوں مارا اس کے اخلاق کو؟ کیونکہ بولا گیا اس کے گھر میں گوشت رکھا گیا تو 25-30 کا ٹولا گھس کر اخلاق کو اس کے گھر بستر کے اینٹیں نکال کر مار کر سر پر اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ اللہ کو گوشت کو رکھنے پر مار دیا گیا۔ مودی جی کچھ نہیں بولے، مودی جی کچھ نہیں بولے۔ ارے مودی جی آپ سائلنٹ موڈ پہ کب تک رہیں گے؟ کبھی تو منہ کھولو، مذمت کرو۔ مگر مودی جی کا منسٹر کیا بولتا ہے؟ اس علاقے کا دادری کا ایم پی وہ بولتا ہے نہیں یہ قتل نہیں تھا، حادثہ تھا۔ کیوں ہم مریں گے تو حادثہ؟ کہ ہمارے جان کی قیمت نہیں ہے مودی جی؟ ہندوستان کا مسلمان ہندوستان کا باعزت شہری ہے۔ آخر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ محض ہم کو اس کے ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے کہ ہمارے سوشل بی جے پی کے خلاف ہے؟ ہم ہندو مذہب کے کبھی خلاف نہیں تھے، نہ انشاءاللہ رہیں گے۔ ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ ہمارے سس کے خلاف تھے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے مودی تیرا مقابلہ کرتا رہیں گے اور تیرا پیچھا کرتا رہیں گے، ہم تم سے تعاقب کرتے رہیں گے۔ اسی لیے ہم کو نشانہ بنایا جا رہا۔ اور جب ہم اخلاق کے گھر کو گئے، تو اخلاق کی 70 سالہ ماں سے ہماری ملاقات ہوئی اور 70 سالہ ماں نے ہم سے کہا، جب میں اس 70 سالہ ماں کے چہرے کو دیکھا تو اس کی ماں کو بھی مارا گیا تھا۔ کون پکڑا گیا؟ پولیس نے کس کو پکڑا؟ پولیس نے 10-12 لوگوں کو پکڑا، اس میں 8-9 بی جے پی کے ممبر تھے، بی جے پی پارٹی سے ان کا تعلق۔ آپ بتائیے کیا کوئی 70 سالہ عورت کو کوئی مارتا ہے؟ 70 سال کی عورت کو مارا گیا، پورا چہرہ سوجا ہوا تھا اس کا۔ ہم دیکھ کر بولے کیا ہے یہ انسانیت ہے یا حیوانیت ہے؟ انسانیت ہے یا حیوانیت ہے کہ ایک بری عورت کو مارنا؟ قائد مجلس اکبرالدین اویسی نے کلکٹر حیدرآباد راہل بھوجا سے نمائندگی کرتے ہوئے JNNURM کے تحت منظورہ مکانات مستحق افراد کو الاٹ کرنے پر توجہ دلائی۔ اکبرالدین اویسی نے کلکٹر حیدرآباد سے منگل کے دن ملاقات کرتے ہوئے چندران گٹا میں شادی خانوں اور قبرستانوں کی تعمیر کے علاوہ دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ بھی موجود تھے۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے GHMC کے ڈپٹی ایگزیکٹو انجینئر برائے امکنہ سید عارف احمد نے بتایا کہ اکبر اویسی نے نشاندہی کی ہے کہ JNNURM کے تحت بنڈا گڑا میں سروے نمبر 82 کے تحت 432 مکانات منظور ہوئے تھے۔ بنڈا گڑا میں 112 مکانات سروے نمبر 83 کے تحت منظور ہوئے۔ سروے نمبر 128 کے تحت 48 مکانات منظور کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک جن مستحق افراد کو مکان الاٹ نہیں کیے گئے ہیں انہیں فوری مکانات حوالے کرنے کے سلسلے میں قائد مجلس نے توجہ دلائی ہے۔ سید عارف نے بتایا کہ پرانے شہر کے علاقوں میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی سنگ بنیاد تقریب کے لیے متعلقہ ارکان اسمبلی سے مشاورت کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں ہر حلقے میں ایک تقریب منعقد کی جائے گی۔ اولڈ سٹی کے اندر گورنمنٹ از گوئنگ ٹو لانچنگ دی پروگرام فار 2 BHK ہاؤسز۔ یہ نئے مکانات جو بنا رہے ہیں گورنمنٹ آف تلنگانہ کی طرف سے، اس میں 2 BHK ہاؤسز کے لیے
कंसर्न एमएलए से फाउंडेशन स्टोन डालने के लिए हम एमएलए साहब से अप्रोच हुए। कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हम कंसर्न एमएलए के पास हम अप्रोच हुए, तो डिस्कशन करने के बाद में एमएलए साहब बोले चलिए कलेक्टर साहब के पास बैठ के पुराने JNNRM हाउसेस जो बनाए उनके अलाटमेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एमएलए साहब के हुक्म के मुताबिक हम जो सो कलेक्टर साहब के पास आए और सर्वे नंबर 82 बंडलागुड़ा में जो JNNRM हाउसेस बना चुके हैं और सर्वे नंबर 83 में जो मकानात बना चुके हैं और सर्वे नंबर 128 बंडलागुड़े में जो मकानात JNNRM में बनाए और उपुगुड़ा में जो मकानात बनाए उनके अलाटमेंट के बारे में कलेक्टर साहब से डिटेल डिस्कशन हुआ और अलाटमेंट जल्द से जल्द अलाटमेंट करने के लिए कलेक्टर साहब की नोटिस में लाए और वो अलाटमेंट के लिए कलेक्टर साहब को बोले कि जल्द से जल्द वो हाउसेस को अलाट कीजिए। और बंडलागुड़ा 82 में 432 हाउसेस है और जिसमें से 112 मकानात मूसी रिवर को अलाट कर चुके हैं और हैंडेड ओवर करे हैं। और सर्वे नंबर 83 में 112 मकानात है जिसमें से 89 हाउसेस ये भी नाला इंक्रोचर्स को अलाटमेंट किए गए हैं। और सर्वे नंबर 128 बंडलागुड़ा में 48 मकानात बने और उसमें से 25 मकानात अलाटमेंट करे हैं और उपुगुड़े के अंदर 304 मकानात बनाए हैं। वो 304 मकानात में 196 मकानात ऑलरेडी स्लम डेवलपर्स को जो ऑलरेडी पहले बनाने से पहले जो स्लम था वो लोगों को अलाटमेंट करने की लिस्ट तैयार की गई है। और बैलेंस हाउसेस 108 मकानात जो है वो 108 मकानात की भी लिस्ट बनाकर जल्द से जल्द वो गरीब लोगों को जो एलिजिबल पर्सन है उनको अलाट करने के लिए कलेक्टर साहब से एमएलए साहब अपनी तरफ से गुजारिश की है। बलदिया अजीम तर हैदराबाद ने 137 करोड़ 95 लाख रुपए तेलंगाना RTC को अदा किए हैं। इस सिलसिले में बलदी नज़्म व नसक़ की तरफ से अहकाम भी जारी हुए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी MG गोपाल ने बताया कि GHMC हुदूद में चलाई जाने वाली RTC बसों से साल 2014-15 के नुकसानात की पाबजाई के लिए ये रकम जारी की गई है। वज़ीर ज़िराअत पोचारम श्रीनिवास ने कहा है कि किसानों के बगैर तुख्म कंपनियों की बका मुमकिन नहीं है। हाईटेक सिटी में सीट कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर ज़िराअत ने किसानों की खुदकुशी के वाक़यात पर अफसोस का इजहार किया। उनका कहना था कि हुकूमत खुदकुशी के वाक़यात को रोकने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात कर रही है। वज़ीर ज़िराअत ने दावा किया कि तेलंगाना का मौसम तुख्म की पैदावार के लिए साजगार है और हुकूमत रियासत को सीड बाउल में तब्दील करने का मंसूबा रखती है। इस कॉन्फ्रेंस में साइंसदानों और किसानों के अलावा ओहदेदारों ने भी शिरकत की। रियासती वज़ीर आबकारी पद्मा राव ने महकमे आबरसानी और बलदिया के आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में हल्का सिकंदराबाद में शुरू होने वाले तरक्याती कामों के मौजू पर बात की गई। उन्होंने अपने इंतखाबी वादों पर अमलावरी करते हुए हल्का सिकंदराबाद में 80 करोड़ रुपए लागती ड्रेनेज लाइन के अलावा पीने के पानी की पाइपलाइंस बिछाने के कामों को 1 नवंबर से शुरू करने का इरादा जाहिर किया। वज़ीर मौसूफ के मुताबिक उन्होंने ये भी ख्याल जाहिर किया कि वो तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के लिए अगर ज़रूरी हो तो खुद मौजूद रहेंगे। रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कोकटपल्ली इल्लम्मा बंडा के पास रैतू बाज़ार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि ज़िले रंगारेड्डी की तरक्की के लिए हुकूमत ज़िम्मेदार है और इल्लम्मा बंडी के रैतू बाज़ार के लिए 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में अब 12 रैतू बाज़ार हो चुके हैं। हुकूमत जहां भी ज़रूरत पड़ेगी आवाम की सहूलत के लिए ऐसे बाज़ार कायम करेगी। तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि नाक़िस तुख्म की सरबराही करने वालों के खिलाफ हुकूमत को सख्त कानून बनाना चाहिए। गांधी भवन में किसान सेल के ज़िले सुदूर के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम लगाया कि सीड बाउल बनाने की आड़ में हुकूमत तुख्म की कंपनियों के साथ साजबाज कर चुकी है। बाज़ कंपनियां नाक़िस तुख्म सरबराह कर रही हैं जिसकी वजह से किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून ज़रूरी है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी
ورنگل لوک سبھا حلقے کے ضمنی انتخاب کے لیے پارٹی امیدوار کے نام کو قطعیت دینے کے سلسلے میں دلی روانہ ہو گئے ہیں۔ پارٹی ذرائع کے مطابق پدہ پلی کے سابق رکن پارلیمنٹ جی وویک کو پارٹی نے امیدوار بنانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن وویک نے ابھی اپنی رضامندی ظاہر نہیں کی ہے۔ دوسری طرف پارٹی اعلیٰ کمان نے وویک کو دلی طلب کیا ہے تاکہ انہیں انتخاب میں حصہ لینے کے لیے راضی کیا جا سکے۔ امکان ہے کہ جلد ہی وویک کو امیدوار بنائے جانے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے ورنگل لوک سبھا حلقے کے ضمنی انتخاب میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارٹی کے دفتر میں جگن موہن ریڈی کی قیادت میں منعقدہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ وائی ایس آر سی پی کے صدر پی سرینواس ریڈی نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو سبق سکھایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وائی ایس راجشیکھر ریڈی کے بہبودی پروگرام ہی پارٹی کی کامیابی کے لیے کافی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جلد ہی پارٹی امیدوار کے نام کا بھی اعلان کر دیا جائے گا۔ میٹرو ریل پروجیکٹ کے مجوزہ ڈیزائن کے خلاف سلطان بازار کے تاجرین نے منگل کو اپنی دکانات بند رکھتے ہوئے احتجاج کیا۔ مقامی دکانداروں کا کہنا ہے کہ میٹرو ریل پروجیکٹ سے ان کے کاروبار کو نقصان پہنچے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے انتخابات سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ میٹرو ریل پروجیکٹ کے ڈیزائن سے سلطان بازار کے تاجرین کو نقصان ہونے نہیں دیا جائے گا، لیکن اب پھر اس کے ڈیزائن میں تبدیلی کرتے ہوئے سلطان بازار کا احاطہ کیا جا رہا ہے، جس سے ہزاروں خاندان بے روزگار ہو جائیں گے۔ مقامی تاجرین نے کہا کہ سلطان بازار کی مارکیٹ ایک قدیم مارکیٹ ہے اور وزیر اعلیٰ کو فوری اس سلسلے میں مداخلت کرتے ہوئے اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اوپر بازار سنگا ریڈی کے رہنے والوں کو پینے کے پانی کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اگرچہ کہ اس سلسلے میں مجلس رکن بلدیہ یعقوب علی نے ضلع کلکٹر سے کئی بار نمائندگی کر کے ایک نئی پینے کے پانی کی ٹانکی کے لیے منظوری حاصل کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نئی ٹانکی کی تعمیر کے لیے کئی ہفتوں تک جاری رہے گی۔ چنانچہ اس مسئلے کی یکسوئی کے لیے ایک قدیم پینے کے پانی کی ٹانکی سے پانی سربراہ کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ یہ کام جلد شروع ہو جائے گا۔ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے چلائے جانے والے حقہ سینٹرز پر پولیس نے دھاوے کرتے ہوئے 55 نوجوانوں کو تحویل میں لے لیا ہے۔ یہ دھاوے پیر کی رات بنجارہ ہلز اور جوبلی ہلز کے علاقوں میں کیے گئے۔ حراست میں لیے گئے نوجوانوں کی کونسلنگ ان کے سرپرستوں کی موجودگی میں کی گئی۔ ڈی سی پی وینکٹیشور لو نے میڈیا کو بتایا کہ ان میں 15 سال اور 18 سال کے نوجوان شامل ہیں۔ پولیس نے حقہ سینٹرز کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا ہے۔ سکندرآباد ریلوے اسٹیشن اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جسم فروشی کا کاروبار کرنے والی خواتین اور آوارہ افراد کو تحویل میں لے کر نارتھ زون ڈی سی پی پرکاش ریڈی کی قیادت میں کونسلنگ کی گئی۔ ڈی سی پی نے انتباہ دیا ہے کہ آئندہ سے کسی بھی طرح کی غیر سماجی سرگرمی کی شکایت پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ ڈی سی پی نے بتایا کہ امن و قانون کی برقراری کے لیے غیر سماجی عناصر پر پولیس نظر رکھے ہوئے اور قانون شکنی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ کے محکمہ سیاحت کے گیسٹ ہاؤس میں فرضی میاں بیوی کے نام سے رنگ رلیاں منانے والے 5 جوڑوں کو ایس او ٹی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار شدگان میں ایک ڈاکٹر بھی شامل ہے جو اپنی نسبتی بہن کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ خود کو شوہر اور بیوی ظاہر کرتے ہوئے گیسٹ ہاؤس میں کمرے بک کیے گئے تھے اور غیر اخلاقی حرکتیں کی جا رہی تھیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے دھاوا کیا اور تمام افراد کو گرفتار کر لیا۔ فلک نما پولیس نے تلاشی مہم کے دوران غیر قانونی طریقے سے منتقل کی جا رہی شراب کو ضبط کیا ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں گاڑی کے ڈرائیور کو بھی تحویل میں لے لیا۔ پولیس نے بتایا کہ تقریباً 60 لیٹر کی شراب ضبط کی گئی جو 3 ٹیوبز میں منتقل کی جا رہی تھی۔ اس ٹولی کے 2 رکن سید اور سردار کو جیل بھیج دیا گیا ہے، جبکہ اختر احمد کی تلاش جاری ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے اے سی پی فلک نما احم باری نے بتایا کہ روڈی شیٹرز گڑمبے کا کاروبار کرنے والوں لینڈ گرابرز کے خلاف اب تک
20 PD ایکٹس لگائے گئے ہیں اور ابھی مزید 20 افراد کے خلاف PD ایکٹ لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جرائم پر قابو پانے کے لیے PD ایکٹ لگایا جا رہا ہے اور جب تک پورے سارق جیل میں نہیں چلے جاتے پولیس خاموش نہیں بیٹھے گی۔ حیدرآباد میں خودکشی کی وارداتوں میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کئی لوگ مالی مشکلات کی وجہ سے اپنی قیمتی جان دے دیتے ہیں تو کوئی عشق میں ناکامی پر مایوس ہو جاتا ہے۔ بعض افراد قرض لیتے ہیں جبکہ وہ قرض ادا کرنے کی حالت میں نہیں ہوتے، لہذا خودکشی کو آخری راستہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی سوچ اور فکر بالکل غلط ہے۔ انسان کو حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ ایسے ہی ایک واقعے میں ایک خانگی ملازمت کرنے والے شخص راجندر پرساد نے اپنی اہلیہ انا پورنا کے ساتھ مالی مشکلات اور قرض کے بوجھ سے گھبرا کر خودکشی کر لی۔ گھٹکیسر پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ایک اور واقعے میں کشائی گوڑہ کے DAV کالونی میں ایک جوڑے نے معاشی مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق دہرادون کے ساکن دیواکر نے 10 ماہ پہلے ہماچل پردیش کی ساکن ہیما دیوی کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی، لیکن مالی مسائل سے یہ جوڑا پریشان تھا۔ پیر کی رات ایک ہی رسی سے لٹک کر ہیما دیوی اور دیواکر نے خودکشی کر لی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے لاشوں کو دواخانہ منتقل کیا۔ کشائی گوڑہ پولیس نے کیس درج کر لیا۔ گچی بولی میں ایک کمپلیکس کے سم سے معصوم بچے کی لاش دستیاب ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق 5 سالہ چندو کھیلنے کے دوران سمپ میں گر کر فوت ہو گیا۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ کر لاش کو باہر نکالا، پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ ریاست میں 1300 کلومیٹر تک سڑکوں کی ترقی کو منظوری، مرکزی وزیر نتن گڈکری سے وزیر اعلیٰ کی ملاقات۔ عثمان ساگر کو مشن کاکتیہ کے تحت ترقی دینے کا فیصلہ، تالاب کو خوبصورت بنانے کے لیے 4 رکنی کمیٹی کی تشکیل۔ ناانصافیوں کے خلاف فیصلہ لینے کا وقت آ گیا، سیمانچل کی عوام کو بیرسٹر اسد الدین اویسی کا مشورہ۔ JNNURM کے تحت مستحق افراد کو پلاٹس الاٹ کیے جائیں، کلکٹر حیدرآباد سے اکبر الدین اویسی کی نمائندگی۔ اور خلاف قانون چلائے جانے والے حقہ سینٹرز پر پولیس کے دھاوے، سرپرستوں کو بلا کر نوجوانوں کی کونسلنگ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔